الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ یہ سورۃ الفجر کا آغاز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی 4 قسمیں کہی ہیں اور اگر تیسری آیت والوں کو 2 شمار کیا جائے تو 5 قسمیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے فجر کے وقت کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھلنے لگے۔ یہ قسم کھانے کے بعد جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں حساب کتاب جزا سزا ضرور ہوگی۔ تو یہ اللہ نے ان چیزوں کی جو قسمیں کھائی ہیں ان سے کیا مراد ہے اور کیا مطلب ہے؟ فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی صبح مراد ہے۔ 10 ذی الحجہ جس دن یہاں قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور حاجی لوگ حج کا آخری فرض طواف زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ ولیال عشر، یہاں بھی ذو الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، یعنی پہلے ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک۔ اسی میں حج ہوتا ہے اور اسی میں قربانی ہوتی ہے۔ اور جفت اور طاق سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن جس میں قربانی ہوتی ہے اور حج کا آخری فرض طواف زیارت ہوتا ہے، اور 9 ذی الحجہ مراد ہے طاق سے۔ 9 ذی الحجہ وہ دن ہے جس دن حج کیا جاتا ہے، یعنی عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ اور ان چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دراصل حج اور قربانی اور ذی الحجہ کے ان دنوں کی اہمیت اور عظمت بتائی ہے۔ کتنی عظیم بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ بار بار حج کی قسمیں کھاتا ہے، حج کے دنوں کی قسمیں کھاتا ہے، حج جہاں ہوتا ہے ان جگہوں کی قسمیں کھاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ حج بہت عظیم عمل ہے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، جس پر حج فرض ہو اس کو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور جس پر فرض نہ ہو اللہ گنجائش دے اس کو ضرور جانا چاہیے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس مذکورہ قسم میں ایک عقل مند آدمی کے لیے کافی وافی قسم نہیں ہے؟ یعنی اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں کیا یہ قسمیں کھانا کافی نہیں ہے آدمی کے لیے کہ اس کے بعد اب اس آدمی کو سمجھدار ہو جانا چاہیے کہ قربانی کے دن ہیں تو قربانی کرے، حج لازمی ہے تو حج کرے، اور 10 ذی الحجہ سے پہلے جتنے دن ہیں ان سب دنوں کی عظمت کو جانے، یہ آدمی پر لازم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت بتائی اور پچھلی قوموں کا انجام بتایا۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، قوم عاد کی ایک شاخ تھی ارم، اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ قوم ارم ایسی تھی جو ستونوں والی تھی۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے پہلے دنیا کے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کیے گئے تھے۔ قوم عاد بہت طاقتور قوم تھی۔ ستونوں والی سے مراد یہ ہے ان کے قد بہت بڑے تھے جیسے ستون ہوتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ ان کی عمارتیں بڑی بڑی تھیں، ستون ان میں لگائے ہوتے تھے۔ تو اتنی بڑی عالی شان عمارتوں والے ہو کر اور اتنی بڑی طاقت والے ہو کر اللہ کے جب نافرمان بنے اور اللہ کے اس زمانے کے نبی کے نافرمان بنے تو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ہلاک و برباد کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے ہاں صحت، ڈیل ڈول، قد کاٹھ اور بڑی بڑی عمارتیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں عمل کی حیثیت ہے۔ اسی کے ضمن میں وہ واقعہ بھی آتا ہے جو مختلف مفسرین نے لکھا ہے، جیسے تفسیر حقانی اور فتح العزیز وغیرہ میں لکھا ہے، جو آپ نے بادشاہ شداد کا سنا ہوگا کہ قوم عاد کا جو تذکرہ گزر رہا ہے کہ بڑے بڑے ستونوں والی بلڈنگیں تھیں لیکن اللہ کے ہاں ناکام ہو گئے چونکہ دین پر نہیں چلے۔ انہی قوم عاد میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام شداد تھا۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ 400 سے زائد بادشاہ اس کے ماتحت تھے، یعنی 400 بادشاہوں پر یہ حکومت کرتا تھا، اور پھر تکبر میں مبتلا تھا، کفر میں مبتلا تھا۔ اس زمانے کے علماء نے اس کو دعوت دی دین کی طرف، تو کہنے لگا اگر دین پر چلوں گا تو کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا یہ اللہ جنت دے گا۔ کہا جنت کیسی ہوتی ہے؟ علماء نے بتایا کہ ایسی خوبصورت ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی۔ کہنے لگا یہ تو میں خود بنا سکتا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے اس جنت کو کمانے کے لیے شریعت کا پابند ہو کر چلنے کا؟
تو پھر اس نے یہ اپنا منصوبہ شروع کیا جنت کو بنانے کا۔ کوہ عدن کے قریب اس نے پھر ایک رقبے کا انتخاب کیا جو 40 کوس مربع تھا، ہماری موجودہ پیمانوں کے مطابق 480 کلومیٹر پر مشتمل رقبہ تھا۔ 480 کلومیٹر، ہمارے ملتان سے لے کر لاہور تک 480 کلومیٹر سے بھی کم بنتا ہے، تقریباً کوئی 350 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو 480 کلومیٹر پر اس نے بنیاد ڈالی جنت کی۔ 1,00,000 مستری بلوائے اس نے اپنی پوری سلطنت سے، چونکہ 400 سے زائد بادشاہ اس کے ماتحت تھے، تو گویا کہ شاید آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرتا ہوگا۔ 1,00,000 مستری بلوائے اس نے اور 480 کلومیٹر پر تعمیر شروع کرا دی۔ سونے چاندی کی اینٹیں لگوائیں، اور جو 4 دیواری بنوائی اس نے اس شہر کی جس میں جنت بنا رہا تھا وہ 500 گز اونچی تھی، اور ایک گز میں 3.5 میٹر کا ہوتا ہے، 3.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ اب آپ 3.25 یا 3.5، اب آپ اس کے لحاظ سے حساب لگائیں، 500 گز تو اس کی صرف بلندی تھی ان دیواروں کی۔ اور پھر اس نے اس 4 دیواری کے اندر 1000 محل بنائے، ہر محل کے اندر 1000 ستون تھے۔ یہ اس نے وہاں کا سارا نظام چلایا، اور پھر شہر کے باہر جو اس نے شہر بنایا جنت کے لیے، اس شہر کے باہر اس نے 1000 مینار بنوائے، اور سب مینار سونے کے تھے، اندر سونے کے برتن رکھوائے۔ پورے 480 کلومیٹر میں قالینیں بچھوا دیں، درخت لگوا دیے، اور بعض جگہ نہریں کنویں اس قسم کی بہا دیں، کسی میں دودھ بہہ رہا تھا اور کسی میں پانی تھا اور کسی میں شرابیں تھیں۔ یہ اس نے اپنے سارے وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ایک جنت کا دنیا میں نقشہ بنانے کی کوشش کی۔ تفسیر حقانی والی لکھتے ہیں کہ 300 سال میں اس کی یہ جنت مکمل ہوئی۔ جب 300 سال مکمل ہوئے، جنت بن گئی، اس کے کرندوں نے بتایا کہ آپ تشریف لیں، تو پھر وہ آیا اور اس کے ساتھ اس کے خدام نوکر چاکر آئے۔ جب وہ داخل ہونے لگا اپنے جنت کی جو 4 دیواری تھی جہاں سے مین گیٹ تھا، ایک قدم اس کا جنت کے اندر تھا، اس کی بنائی ہوئی جنت، ایک قدم باہر تھا جس سواری پر وہ سوار تھا، یعنی سواری کا قدم ایک اندر تھا اور ایک باہر تھا۔ اتنے میں آسمان سے بجلی گری، اور بعض روایت میں کہ زوردار چیخدار ایک آواز آئی، جو وہ بادشاہ تھا اور اس کے جتنے ساتھ چلنے والے تھے مصاحبین، سب وہیں ہلاک ہو کر ڈھیر ہو گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ایک معروف جملہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا اللہ نے کہ جبریل تجھے لوگوں کی اسرائیل علیہ السلام سے لوگوں کی روح قبض کرتے ہوئے تجھے کہیں پر ترس بھی آیا؟ تو اس نے کہا یا اللہ 2 جگہ مجھے پوری اپنی زندگی میں ترس آیا۔ ایک دفعہ وہ کہ جب کشتی میں کچھ لوگ سوار تھے اور کشتی کے اوپر آیا پانی کا طوفانی ریلا، کشتی کے پھٹے ٹوٹ گئے، اور کشتی میں ایک ماں اور اس کا بچہ جو تھا، ماں مر گئی اور بچہ بچ گیا۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ اب اکیلا بچہ کہاں تھپیڑے کھاتا ہوا جا گرے گا، کن کے پاس جائے گا، کیسے روٹی پانی کھائے گا، زندگی کہاں گزارے گا، لاوارث ہو کر پلے گا۔ اور ایک اس بادشاہ پر ہوا کہ جب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگا تھا، اور اس نے اونچی شان جنت بنائی، ابھی دیکھی بھی نہیں تھی کہ ایک قدم اندر اور ایک باہر تھا کہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل، یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جو اس کشتی میں بچ گیا تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، لوگ سمجھیں کہ روٹی کہاں سے کھائے گا، اور اللہ نے ایسی اس کو مال دیا اور حکومت دی کہ وہ بادشاہ بنا۔ آگے اس کی بدبختی کہ اس نے اس مال کو اور اس بادشاہت کو غلط استعمال کیا۔ تو یہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ یہ شداد بادشاہ بھی قوم عاد کا ایک فرد تھا۔ آگے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کی اس قوم کے ساتھ اللہ نے کیا کیا جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراش رکھا تھا۔ بڑی بڑی چٹانیں وہ تراشتے تھے اور اسی کے اندر ہی وہ گھر بنا لیتے تھے چٹانوں کو تراش کر۔ ان کے پاس اللہ نے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ نافرمان نکلے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میخوں والا فرعون اس لیے کہا ہے کہ فرعون اس قدر ظالم تھا کہ جس کو سزا دیتا تھا اس کو الٹا لٹا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو سزا دیتا تھا، مارتا تھا۔ تو اس کی بدبختی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ ایسا ظالم جابر تھا۔ پھر فرمایا الذین طغوا فی البلاد، یہ سارے جتنے تھے قوم عاد، سمود، فرعون، یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی ان شہروں میں سرکشی اختیار کر لی تھی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ان لوگوں نے اللہ کی سرزمین میں فساد مچا رکھا تھا۔
فصب علیہم ربک صوت عذاب، ان لوگوں پر تمہارے رب نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب لوگوں پر نظریں رکھے ہوئے۔ لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ تمہارا رب گھات میں ہے، لیکن مراد یہ کہ اللہ نے سب کو نظر میں رکھا ہوا ہے، کوئی اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، چاہے وہ قوم سمود تھی یا عاد تھی یا فرعون تھا یا شداد تھا، جو بھی تھا سب میرے رب کی نظروں میں تھے، اور آج بھی جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ بھی رب کی نظروں میں ہیں۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا جیسے پہلے برسا ہے وہ آج بھی برس سکتا ہے، تو ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں اللہ کی پکڑ میں ہم نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے کافروں کو پکڑتا ہے، اللہ ایسے مسلمانوں کو بھی پکڑتا ہے کہ بعض دفعہ مسلمان اتنا نافرمانی میں چلا جاتا ہے کہ میرے رب کی پکڑ آتی ہے، دنیا میں ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے ہمیں ڈرانا چاہتا ہے کہ تم یہ سوچ کر رکھو کہ میں ہر وقت نظریں رکھے بیٹھا ہوں، تو مجھ سے غافل نہیں ہو۔ جو دوسری جگہ اللہ پاک فرماتا ہے 13ویں پارے میں، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ جو ظالم اور نافرمان انسان جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے ان سے غافل نہ سمجھنا، میں سب دیکھ رہا ہوں، بس کسی کو دنیا میں پکڑ لیتا ہوں اور کسی کو موت کے وقت پکڑتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر وہی دستور کے مطابق اللہ نے نیک اور بدکار دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، عین پر شد ہے، وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ یہ دیکھیں نعمہ کے بعد اوپر چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا ہے۔ یہ جہاں بھی لام الف لا لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے، لا کا معنی نہیں اور نعم کا معنی جی ہاں عربی میں۔ لا جہاں لکھا ہوتا ہے نہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہاں رکنا نہیں، آپ نے اس کو اگلے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اے ربی سے پہلے فیقول سے پہلے اور نعمہ کے بعد وقف نہیں کرنا، سٹاپ نہیں کرنا، اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اور اذا مبتلاہ میں قاعدہ بتا چکا ہوں، اگرچہ ما آگے ابتلا ہے، لیکن چونکہ میم پر زبر اور با پر جزم ہے اور درمیان میں جو الف ہے، الف پر کوئی کچھ نہیں دیا ہوا، تو میم اور با کو ملا کر پڑھیں گے، ڈائریکٹ مب پڑھیں گے، ماب نہیں پڑھیں گے، اگرچہ میم الف ما لکھا ہوا ہے، کہ اس لیے کہ جس پر حرکت ہوتی ہے یعنی زیر زبر پیش جزم وغیرہ، انہی کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے بس۔ ادھر میم پر زبر ہے، ادھر با پر جزم ہے، تو میم کو ڈائریکٹ با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اذا مبتلاہ ربہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ایک انسان ایسا بھی ہے، یعنی کچھ انسان ایسے ہیں کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس پر انعام و اکرام فرماتا ہے، نعمتیں دیتا ہے اس کو، تو پھر وہ کہتا ہے، یقول کا معنی وہ کہتا ہے، پہلے بھی میں نے بتایا تھا، اور کہے گا، قالا کا معنی اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے ربی، ربی کا مطلب میرا رب، اکرمن میرے رب نے مجھے عزت دی، میرے رب نے میرے اوپر نعمتیں فرمائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب خوشحالی دیتا ہے، صحت ہے، مال ہے، عزت ہے، اولاد ہے، تو اس وقت اللہ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، جی بڑا اللہ کا شکر ہے، بڑا اللہ کا فضل ہے، اس کا بڑا کرم ہے نا، فرمایا فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ میرے رب نے تو میری توہین کر دی۔ اللہ تعالیٰ اگر روزی تنگ کر دے، حالات ڈھیلے ہو جائیں، تو پھر رب سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور رب دیے رکھے تو اللہ کی تعریفیں ہیں، اور اگر رب لے لے تو پھر اللہ سے ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیسی نادانی ہے، رب سے بھی بھلا ناراض ہوا جاتا ہے۔ دنیا میں مال کا ملنا عزت کی علامت نہیں ہے، روزی کا تنگ ہو جانا یہ ذلیل ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، کتنے صحابہ ایسے تھے جن کی روزیاں تنگ تھیں، اور آج کتنے کافر ایسے ہیں جن کی روزیوں کی فراوانیاں ہیں۔ اس کا اللہ کی رضا اور اللہ کے انعام و اکرام، اس کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جو انسان اللہ کو راضی کر رہا ہے وہ بھلا مالدار ہے تو اللہ کا اس پر کرم ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہے بھلا وہ غریب ہے، اس پر اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے، اللہ کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہاں عزت اور عزت نہ ہونے کا معیار دین پر چلنا اور دین پر نہ چلنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کلا،
ایسا تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کیسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو تعریفیں شروع کر دو اللہ کی کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اللہ روزی تنگ کر دے، حالات بدل دے تو پھر اللہ کے بارے میں نامناسب جملے کہنا شروع کر دو، شکوے شکایتیں شروع کر دو۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہاں تو میں ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں آزمائش کا، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی عزت کبھی ذلت، کبھی مالداری کبھی حالات ڈھیلے، کبھی صحت کبھی بیماری۔ یہ تو امتحان گاہ ہے، یہاں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ آگے فرمایا بل لا تکرمون الیتیم، لیکن تم لوگ یہ بھی ساتھ دوسرا ظلم یہ بھی کرتے ہو نافرمانو کہ تم یتیم آدمی کو، یتیم بچے کو عزت نہیں دیتے۔ یتیم ہو تو اس کے اکرام نہیں کرتے اور یتیم کا خیال نہیں کرتے۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یہ خود بھی ایک نیکی ہے، اور یتیم کی کفالت کرنا حدیث میں آتا ہے انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین۔ آپ نے فرمایا میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کی کفالت ذمہ لے لے، پرورش ذمہ لے لے، بھئی اس کے اخراجات، اس کی پرورش میرے ذمہ ہو گئی، آپ نے فرمایا میں اور یتیم کو یہ پالنے والا، ہم دونوں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، کیسے ساتھ ساتھ کھڑی ہیں، بس یہ انگلی تھوڑی سی بڑی ہے، یہ تھوڑی سی چھوٹی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی انہی دو انگلیوں کا فرمایا تھا کہ میں چونکہ نبی ہوں میرا مقام تو اونچا ہوگا، لیکن ہوگا یہ بھی میرے ساتھ ساتھ ہی۔ تو اگر ہمارے گھروں میں کوئی یتیم ہو، بھائی فوت ہو جاتا ہے، بھابھی بیوہ ہو گئی ہے، بہنوئی فوت ہو جاتا ہے، بہن بیوہ ہو گئی ہے اور ان کا کوئی نہیں پیچھے، ہم ان کے بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں، انشاءاللہ ہم ان کو پالیں گے، اللہ ہمیں پالے گا، اور قیامت والے دن اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور ان کو زندگی بھر کبھی تانا بھی نہیں دینا چاہیے۔ یہ ایک مہربانی کیا کریں ہم سارے، کسی پہ اگر ہم احسان کرتے ہیں اللہ کے لیے تو پھر اس کا تانا نہ دیں۔ آپ نے بھائی کو پالا، چھوٹے بھائی کو پالا، پڑھایا، بڑا ہو گیا، بھانجے بھتیجے کو پالا، بڑا ہو گیا، کبھی وہ آپ کے خلاف ہو گیا، آپ کے ساتھ بدتمیز ہو گیا، تو یہ نہیں آگے سے کہنا چاہیے میں نے تجھے پالا پوسا، ہم نے تمہارے چھوٹے چھوٹے تھے، تمہارے علاج کرائے، تمہارے کپڑے دھوئے، تم پیشی پوٹیاں کرتے تھے، اب ہمیں یہ کہتے ہو۔ کمال ہے، آپ نے تو اللہ کے لیے کیا تھا یا اس سے آگے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا؟ اگر اللہ کے لیے کیا تھا کوئی نہیں، بھی اللہ آپ سے راضی، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہم آپ کو کوئی تانا نہیں دیتے۔ اور اگر اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں مجھے آگے سے پھر اس کا بدلہ بھی ملے، پھر بھلا 10 تانے دے دو۔ تو اس لیے جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہیے پھر اس کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ دیکھو نا، ہا کے اوپر الف ہے چھوٹی سی کھڑی زبر، اور اس کے اوپر پھر کھڑی لمبی مد ہے، تو جب کھڑی زبر ہو اور پھر مد ہو تو پھر اس کو زیادہ کھینچتے ہیں، اور بعض جگہ 3 الف کے بقدر، بعض جگہ 4 الف کے بقدر کھینچنا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا تجوید کا قاعدہ ہے، لا تحاضون، دیکھیں 4 انگلیاں میری نیچے گر گئیں، اتنا لمبا کھینچنا ہے کہ 4 انگلیاں ایک ایک کر کے نیچے گر جائیں۔ تو کم از کم اگر اتنا نہیں بھی کر سکتے تو لا تحاضون نہیں پڑھنا، تھوڑا سا کھینچ کر لا تحاضون علی طعام المسکین، تو تم غریب کو، مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتے، یعنی ایسے کنجوس ہو، نہ خود کسی کو کھلاتے ہو اور نہ دوسروں کو کہتے ہو کہ چلو یار میں تو غریب آدمی ہوں، فلاں یتیم ہے، فلاں مستحق ہے، فلاں بیوہ ہے، فلاں بے روزگار ہے، تم ذرا اس کی مدد کر دو، اتنا بھی نہیں کرتے۔ لہذا دوسرے کو ترغیب دینا کہ یار تم غریبوں کی مدد کرو، یہ خود نیکی ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، أَكْلًا لَمًّا، اکلن کے اوپر جو 2 زبریں ہیں تو یہ اس کو تنوین کے ساتھ اکلن نہیں پڑھیں گے، چونکہ اگلی لام لما کی لام جو آ رہی ہے اس پر شد ہے، تو اکلن کی لام کو لما کی لام کے ساتھ ملا دیں گے۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا جس حرف پر شد آ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے کو اگلے کے اندر داخل کر دو، پچھلے کو اگلے کے ساتھ ملا دو۔ اکلن کی لام ہے اور لما کی لام ہے، تو لما کی لام پر شد ہے تو اکلن کی لام کو ڈائریکٹ لما کی لام کے ساتھ ملا دیں گے، لہذا یوں پڑھیں گے اکلن لما، اس کو الگ الگ نہیں پڑھیں گے، اکلن لما ایسا نہیں پڑھیں گے۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے اگر کوئی الگ الگ بھی پڑھ لے تو ترجمے میں فرق نہیں پڑتا، ترجمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کھا جاتے ہو سمیٹ سمیٹ کر، میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، کہ چھوٹے بھائی کو اس کا پورا حق نہیں دیا، بہنوں کو پورا حق نہیں دیا، ماں کو پورا حق نہیں دیا، جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر جو بڑا بھائی ہے اس کے ذمہ ہے کہ جب والد فوت ہو جائے تو مفتی صاحب کو بلائے، خود نہ مفتی بن کر بیٹھ جائے، گھر میں جائیدادیں تقسیم کرنا شروع کر دے۔
مفتی صاحب کو بلائے اور جو دکھڑے شکڑے ہیں انہی کو سنائے کہ میں نے کمایا ہے، میں نے ساری دکان چلائی ہے، زمینیں تو پیچھے میں نے آباد کی ہیں، چھوٹے بھائی تو پڑھتے تھے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ خود نہ بیٹھ کر فیصلے کرے، شریعت والے کسی عالم مفتی کو بلائے اور انہیں کہے جی ایسے ایسے حقیقت ہے، اب بتاؤ میرا کتنا حصہ ہے، میرے بھائیوں کا کتنا حصہ ہے۔ وہ مفتی تو کسی کا مال نہیں کھائے گا، اس کو کیا ضرورت ہے، کون سا اس کے گھر میں جا رہا ہے۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ اگر ان میراث پانے والوں میں خود کوئی مفتی ہے، بہتر یہی ہے کہ اس سے نہ جائیداد تقسیم کرائی جائے، پھر کسی ایسے سے تقسیم کرائی جائے کہ جس کا جائیداد میں حصہ ہی کوئی نہیں، جیسے مدرسے کے کسی مفتی صاحب سے، تاکہ ایسا آدمی تقسیم کرے جس کو ذاتی کوئی غرض نہ ہو۔ آگے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ۔ یہ بہت زیادہ محبت کی علامت ہے کہ دوسرے کی جائیداد کھا جاتے ہو۔ کسی کی جائیدادیں کھانے سے انسان امیر نہیں بنتا، کسی کی جائیداد اس کو دے دینے سے انسان غریب نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھا دے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تم کسی کا مال کھا جاؤ، کسی کی میراث کھا جاؤ، کسی کی جائیداد کھا جاؤ، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے آگے آخرت سے ڈرایا، اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اور آج اسی زمینوں پر جھگڑے ہوتے ہیں نا کہ میرے مرلے اور تمہارے مرلے، کہ اللہ تعالیٰ سب کو پیس کر پھینک دے گا، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور قیامت والے دن تمہارا رب آئے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ، اور فرشتے آئیں گے قطاریں باندھے ہوئے۔ قیامت والے دن فرشتے آئیں گے زمین پر جب میدان معاشر لگے گا، اور اللہ بھی آئے گا۔ یاد رکھو اللہ آنے جانے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، جگہ بدلنے سے پاک ہے۔ اللہ ہماری سوچوں سے بالا تر ہے، وہ کیسا ہے۔ یہ کہنے کا مطلب کہ رب آئے گا، یہ مطلب نہیں کہ پہلے اللہ اوپر تھا پھر اب نیچے آ جائے گا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق آئے گا، جو اس کے شان کے لائق ہے، اس کی شان کے لائق آنا جس طرح ہوتا ہے وہ ویسے آئے گا۔ مراد اسے یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیصلوں کا انتظام سنبھالے گا۔ وَجِیءَ، دیکھو جیم کے آگے الف لکھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ الف کے اوپر زیر، زبر، پیش اور جزم اس میں سے کچھ نہیں ہے، جس حرف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اس کو بالکل نہیں پڑھتے۔ تو جیم کے بعد آگے یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، تو جیم کی زیر کو یا کے ساتھ ملائیں گے، جی پڑھیں گے۔ جیم کے بعد الف اڑ جائے گی، چونکہ الف پر زیر، زبر، پیش، جزم میں سے کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ جی ہو جائے گا، اور اوپر مد ہے تو پھر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، جی، آگے حمزہ ہے تو جی یہ لفظ یوں پڑھا جائے گا، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ۔ یہ جو ذال کے نیچے دو زیریں اور چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، اس میم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یومئذٍ نہیں پڑھنا، یومئذٍ پڑھنا ہے، میم کی آواز نکلے، یومئذٍ، یہ میم اس لیے لکھی انہوں نے، یومئذٍ بجہنم، پھر یہاں غنہ بھی ہوتا ہے، یومئذٍ بجہنم، پھر آگے لا ہے کہ جب تلاوت کر رہے ہوں تو یہاں رکنا نہیں ہے، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ۔ اور اگر سانس ٹوٹ جاتا ہے درمیان میں، یومئذٍ یتذکر پر ٹوٹ گیا تو پھر یتذکر سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی جب جہنم کو دیکھے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، یہ انا ہے، ایک ہم نے پڑھا تھا انا جس کا معنی ہوتا تھا بے شک یا یقین جانو، یہ ہے انا، اس کا معنی ہوتا ہے کہاں۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اور کہاں ہوگا آج سمجھنے کا موقع، جب جہنم سامنے آ جائے گی اب کیا سمجھنا ہے، اب سمجھ بھی آ گئی کہ میں چلو سمجھدار ہو گیا ہوں، ایمان لے آتا ہوں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں جو کرنا ہے کر لیں۔ یقول یا لیتنی، یقول وہ کہے گا قیامت الدن، یا لیتنی، ہے کاش، قدمت لحیاتی، میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج کر آیا ہوتا۔ اس زندگی کے لیے تو بھیجا کچھ نہیں، سارے پیسے تو دنیا کے گھروں میں لگا دیے، جنت کے گھر بنانے کے لیے تو کوئی پیسہ لگایا نہیں میں نے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے عذاب دینے جیسا کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا، یعنی اللہ وہ سخت عذاب دے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن جو اللہ کی پکڑ اور جکڑ میں آئے گا، ایسا کوئی نہیں جکڑتا کسی کو، اللہ بچائے اس دن سے۔
تو وساقہو، ہو کے اوپر الٹا پیش ہے اور پھر اوپر مد ہے، تو وساقہو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے، احد۔ آگے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت پر مطمئن ہو گئی تھی، یعنی اللہ کی دین پر چلنے میں اس کو اطمینان ملتا تھا، اس کو سکون اس میں ملتا تھا کہ میں شریعت پہ چلوں۔ فرمایا ایسا اے انسان، جب یہ انسان مرنے لگتا ہے تو اس وقت اسے کہا جاتا ہے، جب نیک انسان مرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ انسان جو شریعت پر چلنے پر مطمئن ہو چکی تھی، اس کا اطمینان دین پر چلنے میں تھا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس چل، کیونکہ روح نکل رہی ہے، راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، اللہ فرمائے گا تو میرے نیک بندوں میں آج شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ نیک انسان کو مرتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے آ جا، میں تجھ سے راضی ہوں، جیسے دنیا میں تو میرے دین پر مجھ سے راضی تھا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت ایک ٹھکانہ بنا رکھا ہے، آ تو اس میں شامل ہو جا۔ ہمیں ساری زندگی اسی نقطے کے گرد گزارنی ہے کہ جب میں مرنے لگوں تو یہ پیغام فرشتے مجھے آ کر بھی دیں کہ تو اللہ کے دین پر راضی ہو گیا تھا، آج اللہ تجھ سے راضی ہے اور اللہ بلا رہا ہے کہ آ جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔